اللہ کے بندو، قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ نبی کو مسحور کہنے والا وہ ظالم ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ بتاؤ یہ سورہ فلق اور سورۃ ناس کیوں نازل ہوئی؟ اگر نبی پہ سحر نہیں ہوا، جادو نہیں ہوا، تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کیوں نازل ہوئی؟ ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جو سحر کا واقعہ ہے اس کا جو آپ داستان بیان کرتے ہو وہ یہ ہے کہ نبی جب جنگ خیبر سے واپس آیا، اب جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی مکہ میں آپ نے 13 سال گزارے، 7 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، کتنے ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اور یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہے یہ 20 اور 21 ہے، 20 سال ہو گئے اور یہ 20 اور 21 ہے، اور مکے کے اندر جو ہے 86 سورتیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ کتنی ہوئی ہے مکے کے اندر؟ 86 سورتیں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ 20 اور 21 ہے، دونوں صورتیں۔ تو آپ بتاؤ کہ یہ تو مکے میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورتوں کے نازل ہونے کے 20 سال کے بعد آپ کہتے ہو کہ نبی پہ جادو ہوا ہے۔ اب چونکہ 20 اور 21 نمبر صورتیں ہیں تو چلو آپ اس میں سے تھوڑا کٹوتی کر لو، یعنی 2-3 سال کی اور کٹوتی کر لو، 20 نہ صحیح 17-18 سال ہو گئے، 17-18 سال پہلے یہ صورتیں نازل ہو چکی ہے، اور حدیث کے اندر اس کی صراحت بھی ہو گئی ہے کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو اللہ کے رسول جن دعاؤں سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر ان صورتوں سے پھر مانگا کرتے تھے۔ ان صورتوں کو اللہ کے رسول باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، تو رسول پہ صورتیں 17-18 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، رسول صورتوں کو پڑھ بھی رہا ہے، رسول پہ پھر بھی جادو ہو گیا۔ اب بتاؤ ان صورتوں سے جادو کیسے ختم ہو گیا؟ صورتیں تو پہلے نازل ہو چکی ہے، 17-18 سال اللہ کے نبی پڑھتے 17-18 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی جادو ہو رہا ہے، تو جادو اترا کیسے؟ ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر ہے کہ جو جادو انہوں نے کیا تھا، بخاری اور مسلم کے اندر بھی اس کی تفسیر ہے کہ یہ کچھ بال تھے، کچھ کنگھی تھی، کچھ جو ہے نا وہ داغے تھے، اور ان پر یہ جادو کیا تھا۔ ان جادو کے سامان کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بنو زریق ایک شہر ہے، اس میں ایک کنواں تھا جس کا نام زیزروان ہے، اس زیزروان کنویں کے اندر انہوں نے پتھر کے نیچے ان چیزوں کو دبا دیا تھا، جس کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی جو ہے وہ بھی ایسا ہو گیا تھا جیسے مہندی کلر چھوڑتی ہے، مہندی کے رنگ کا۔ عجیب عقیدے ہیں آج اہل توحید بھی، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سحر جن چیزوں پہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پانی کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، میری تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ ساحر کے سحر سے تخلیق میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ پھر زیزروان اور مدینے کے اندر تقریباً کم از کم 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا زبردست جادو تھا، وہ سر پہ چڑھ کے بولتا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا ہمارا جادو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، یہ سر پہ چڑھ کے بولنے والا جادو۔ زیزروان سے فاصلہ طے کرتے ہوئے یہ جو ہے اپنی گاڑی پر سوار ہو کے مدینہ پہنچ گیا ہے، اور 3 کلومیٹر دور اللہ کے نبی پر اس نے اٹیک کیا ہے، اور اٹیک کیا ہے اتنا زبردست اٹیک کیا ہے کہ نبی بیویوں کے پاس جاتا ہے اس کو پتہ نہیں، نبی کام کرتا ہے اس کو پتہ نہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ظالموں اس دین کا کیا ہوگا، اس کتاب وحی کا کیا ہوگا جو محمد پہ نازل ہو رہا ہے؟ پورا دین مشکوک ہو جائے گا، اللہ کی کتاب مشکوک ہو جائے گی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں آیت اس وقت نازل ہوئی ہو جب اللہ کے نبی مسحور تھے، الیاذ باللہ، پھر کیا ہوگا؟ سوچو، غور و فکر کرو۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ قرآن مجید یہ سحر کا عقیدہ جو بتاتا ہے یہ مومنوں کا نہیں ہے، ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں قرآن سے ایک آیت کوئی بتا دے کہ کسی بھی دور کے اندر کسی نبی نے، اس کے شاگرد نے، اس کے صحابی نے، اس کے حواری نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ سحر کے اندر اثر ہے۔
قرآن نے اس کی تائید کی ہو، قرآن نے بتایا ہو کہ اس کے اندر اثر ہے، ایک آیت کوئی دکھا دے۔ قرآن مجید اس عقیدے کو جو بیان کرتا ہے، سحر ہو گیا، مسحور ہے، ساحر ہے، یہ اقوال جتنے بھی قرآن نے ذکر کیے یہ مشرکین کے ذکر کیے ہیں، یہ یہودیوں کے ذکر کیے ہیں، یہ نصرانیوں کے قرآن نے ذکر کیے ہیں، مومنوں کے اللہ نے ذکر نہیں کیے۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اگر ہم ان مشرکین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، آسمان کے، اور یہ پورا دن آسمان پہ چڑھتے رہے اس دروازے سے، اس کے بعد بھی یہ کیا کہیں گے؟ قالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، ہماری کسی نے نظر بندی کر دی ہے، ہم پر کسی نے سحر کر دیا ہے۔ یعنی پھر بھی یہ حق مانیں گے نہیں، یہ کہیں گے ہماری کسی نے نظر بندی کر دی ہے، بلکہ ہم تو مسحور ہیں، ہم پر کسی نے سحر کر دیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ جی سحر سے نظر بندی ہو جاتی ہے۔ ہماری اس امت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو سحر کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سحر جو ہے اس سے ماہیت اور حیثیت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان ہے، ساحر اپنے منتر سے اور اپنے علم سے اس کو گدھا بنا سکتا ہے، کتا بنا سکتا ہے، بلی بنا سکتا ہے، بیمار کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سحر میں اتنا اثر تو نہیں ہے کہ کسی کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر دے، لیکن سحر جو ہے اس سے نظر بندی ضرور ہو جاتی ہے، نظر بندی ضرور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے نا۔ اب اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس آنکھوں سے انسان کو انسان دیکھتا ہوں، جانور کو جانور دیکھتا ہوں، مرد کو مرد دیکھتا ہوں، عورت کو عورت دیکھتا ہوں، کالے کو کالا دیکھتا ہوں، سفید کو سفید دیکھتا ہوں، اور کوئی ساحر آ کے منتر پڑھے، منتر پڑھنے کے بعد میری نظر بندی کرے، اب مجھے انسان گدھا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اللہ نے جو آنکھیں بنائی تھی وہ دیکھنے کے لیے، ساحر نے وہ طاقت اس سے لے لی، اب اس کو کالا جو ہے سفید نظر آتا ہے، انسان اس کو جانور نظر آتا ہے، مرد اس کو عورت نظر آتی ہے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ اللہ سے زیادہ پاورفل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اللہ نے جو آنکھیں بنائی تھی اس کی آنکھوں کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سوال کرتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ یہ آنکھوں یہ کانوں کی طاقت کس کے پاس ہے، یہ آنکھوں کی طاقت کس کے پاس ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ انفال آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں جنگ بدر کے اندر آپ سب جانتے ہیں اہل ایمان جو تھے وہ تعداد میں کم تھے اور کفار جو تھے وہ تعداد کے اندر زیادہ تھے۔ اب جب آمنے سامنے ہوئے ہیں بدر کے میدان میں تو قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کو اور اپنے رسول کو اپنا یہ احسان یاد دلاتا ہے اللہ کہ نبی اور میرے نبی کے صحابہ یاد کرو وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب تم دشمن سے تمہارا سامنا ہوا تو وہ دشمن جو زیادہ تھے ہم نے تمہاری آنکھوں میں ان کو کم کر کے دکھایا، نظر بندی کر دی نا اللہ نے۔ دیکھیں وہ کفار زیادہ تھے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسی نظر بندی کر دی کہ اب وہ زیادہ جو ہے ان کو کم نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ صفت کس کی ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہے کہ ساحر بھی یہ کر سکتا ہے تو پرلے درجے کا مشرک ہے یا نہیں؟ اس کے شرک کے اندر کوئی شک اور شبہ رہے گا؟ میرے دوستان عزیز یہ بالکل شرک کا عقیدہ ہے، 100% شرک کا عقیدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کچھ کلمات لکھتا ہے اور ان کلمات سے کام ہو جاتا ہے، تو کلمات سے جو کام ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمات جو ہوتے ہیں یہ کلمات خبیثہ ہوتے ہیں۔
اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ رعد کے اندر اللہ کلمات طیبہ کے بارے میں بیان کرتا ہے. کلمات خبیثہ میں زیادہ پاور ہے یا کلمات طیبہ میں زیادہ پاور ہے؟ طیبہ میں نا پاک کلمہ میں زیادہ پاور ہے. اللہ پاک کلمات کا ذکر کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے اندر بھی یہ اثر نہیں ہے. اس قرآن کے اندر ان کلمات طیبہ کے اندر بھی یہ اثر نہیں ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ چل پڑے, زمین شق ہو جائے اور مردے کلام کرنے لگے. بل للہ الامر جميعا, سارا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کلام نے بھی اثر نہیں رکھا ہے. افسوس کی بات کہتے ہیں کہ قرآن سے تعویذ لکھو تو یہ تو شرک ہے, اس میں کوئی اثر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ساحر جنتر منتر لکھ لے تو کام ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ میں کیا لگاتے ہیں پتہ ہے؟ اتنے شریف ہے یہ, ساتھ میں باذن اللہ لگایا ہوا ہے. کتنے شریف ہیں, بولے والے بالکل سیدھے سادے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی, اللہ اور شیطان کی دوستی ہے ہی نہیں. ان ظالموں نے اللہ اور شیطان کی دوستی بنائی ہوئی ہے. کرتا وہ ہے اور اثر اللہ ڈالتا ہے. چل بھائی چل, تو کرتا رہے اور میں تیرا کام بناتا رہوں گا. مثالیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ, مثالیں دوں گا آپ کو اللہ کی کتاب سے. قرآن مجید کلمات سے کام کرنا. ایک اور آیت پیش کرتا ہوں, سورۃ یاسین دیکھیے, آخری آیت سے پہلی آیت ہے, اس کے بعد آخری آیت بھی اسی سے متعلق ہے. اللہ بیان فرماتا ہے انما امرہ, یہ کام کس کا ہے؟ انما یہ حصر کے لیے آتا ہے عربی کے اندر. حصر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گھیر لینا چاروں طرف سے, کسی چیز کو گھیر لینا. اللہ فرماتا ہے اس صفات کو ہم نے گھیر لیا ہے. کس صفت کو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب ہم کہتے ہیں کسی کام سے ہو جا, بس وہ کام ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کی ایسی صفت خاصہ ہے کہ اس کو اللہ فرماتا ہے ہم نے گھیر لیا. اس کے اس دائرے کے اندر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. سمجھو, غور و فکر کرو, عقل سے کام لو. اب آتے ہیں دوسرے طرف کہ ساحر پھونک مارتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے نا, جنتر منتر پڑتا ہے اور اس کے بعد پھونک مارتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب سے یہ کتنے نابلد ہے. اور افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو صبح اور شام قرآن بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں. ان کی سمجھ میں بھی اللہ کی کتاب نہیں آتی ہے, یا شاید ضد اور ہٹدرمی پر اترے ہوئے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے. چونکہ جو شخص, آپ اس بات کو دیکھیں قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت ہے, جو شخص ضد کرے گا, جو شخص مسئلے کو انا کا مسئلہ بنائے گا, جو شخص دنیائی مفادات اور لالچ کا طمع رکھے گا, جو شخص اس کی نظریں عہدے اور منصب کے اوپر ہوگی, وہ کبھی اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں لے سکے گا. ہدایت صرف اور صرف مخلص آدمی کو ملے گی, مخلص کو, کہ اس کا یہ ایمان ہو کہ مجھے رب کی بات ماننی ہے, رب کی عدالت میں مجھے پیش ہونا ہے, وہی میرا مالک ہے, وہی میرا خالق ہے, اس کی بات میں مانوں گا, اس کے خلاف جس کی بات آئے گی میں نہیں مانوں گا. بالکل ہدایت اللہ رب العزت اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں پھونک مارنا اور اس سے کام ہو جانا, جس طرح آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنتر منتر پڑتا ہے اور پھونکتا ہے اور پھر کام ہو جاتا ہے, جس میں ہمارے یہاں دم وغیرہ بھی ہوتے ہیں. جی, ایک جو ہے شیطانی جنتر منتر اور ایک روحانی ہے, دو الگ الگ کیے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو تعویذ کو شرک کہتے ہیں, قرآنی تعویذ کو بھی شرک کہتے ہیں, وہ بھی اس چیز کے اندر لگے ہوئے دم اور درود کے اندر. یہ دم تو روایت میں آتا ہے نا, جب روایت میں آ گیا اس کا پھر کون انکار کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب بخاری اور مسلم میں آ گیا, متفقن علیہ ہو گیا, تو اس کا پھر کون انکار کر سکتا ہے. وہ تو پھر اتفاق ہو گیا نا اس کے اوپر, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے بندو, آپ دیکھیں یہ دم کے لیے بھی تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پہ یہاں آ جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ وہاں جاتے ہیں. تھوڑا سا دم کے بارے میں بھی آپ دیکھیں, یہ لوگ دو صورتیں پیش کرتے ہیں, سورۃ فلق اور سورۃ ناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دم کرتے تھے. اب آپ دیکھیں ان دونوں صورتوں کے شروع کے اندر اللہ اپنے نبی سے کیا فرماتا ہے؟ قل کہو میرے نبی. اللہ فرماتا ہے قل کہو میرے نبی. اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ انفق, اے میرے نبی آپ پھونک مارے, انفس, اے میرے نبی آپ پھونک مارے. کہا ہے اللہ نے,
اللہ نے کہا قل کہو میرے نبی، اور پوری قرآن، پورا کتاب، پوری کتاب اللہ کی، پورا قرآن اللہ کا اس بات کے اوپر شاہد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو پکارو، دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ دموں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو اس مولوی نے بنایا ہوا ہے، اس پیر نے بنایا ہوا ہے، اس فرقہ پرست نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے چند موضوعی روایات لے لیا ہے، ورنہ قرآن سے ایک آیت کوئی پیش کرتے جس میں دم کرنے کی دلیل ہو، دم کرنے کی دلیل ہو، قرآن سے ایک آیت پیش کرتے۔ قرآن مجید اب آتے ہیں اس طرف جو شیطانی پھونک مارنا ہے، جس کو جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں، کہ سحر جو ساحر ہے وہ پھونک مارتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، پڑھتا ہے کچھ اس کے بعد پھونکتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اہل بابل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پھونکا تھا اور پھونک سے کام ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں بھی اگر آپ دیکھو تو ایک تو اللہ رب العزت نے اس کے یہ سارے جھوٹ جو ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ فرعون کے جو سائر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما صنعوا کید ساحر، وہ بنا کر لائے تھے، پھونکا نہیں کرتے تھے، پڑھا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما صنعوا، صنعت کاری تو آپ جانتے ہیں نا، صنعت کاری کی تھی انہوں نے، بنا کر وہ لائے تھے، اور جو بنا کر لائے تھے یہ اس فراڈی کا فریب کا قرآن کہتا ہے قید ساحر۔ سحر کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ ساحر کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے دینے والے کو۔ اور قید کس کو کہتے ہیں؟ فریب کو۔ دیکھو قرآن کتنی وضاحت کرتا ہے کہ یہ اس دھوکہ باز کی فریب کاری تھی جو بنا کے یہ لایا تھا، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور لوگوں کے سامنے انہوں نے پھینکی، اور اس کے بعد سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے دھوکہ دیا، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جہاں کھڑے تھے، اللہ فرماتا ہے چونکہ موسیٰ تو ساحر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی آنکھوں کو بھی دھوکہ لگا، اور ان کے خیال میں بھی آیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس لیے لفظ لایا قرآن کیا؟ یخیل الیہ، اور خیال عربی کے اندر کہتے ہیں اس چیز کو جو حقیقت نہ ہو۔ تو قرآن خود وضاحت کرتا ہے یہ حقیقت نہیں تھی، یہ چیزیں یہ تو شوخہ بازی تھی، بنا کر یہ لائے تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تلقف ما یافکون واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کے طرف۔ لوگ کہتے ہیں سحر میں باذن اللہ اثر ہوتا ہے، اب دیکھو قرآن کہتا ہے موسیٰ کو اللہ نے وحی کی تو معجزہ کیا ہوا؟ باذن اللہ ہوا نا۔ اور ساحروں کو کس نے وحی کی تھی؟ کس نے حکم دیا تھا؟ فرعون نے دیا تھا، تو وہ باذن فرعون ہو گیا یا باذن اللہ ہو گیا؟ اتنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی باذن اللہ ہے، اور ساحر جو تھے وہ باذن شیطان تھے، بڑا شیطان وہاں کھڑا تھا فرعون، اس کے اذن سے یہ کام کر رہے تھے۔ اور پھر جب مقابلہ ہوا قرآن کہتا ہے کہ اس شیطان کی جو لشکر آئی ہوئی تھی وہ سجدے کے اندر گر پڑی اور ایمان لے آئی۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ موسیٰ کا معاملہ جو ہے یہ سحر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، وہ سمجھ گئے۔ دیکھو سحر کے اندر معجزے کے اندر یہ فرق ہے کہ معجزہ جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کام ہوتا ہے، نبی بھی اس کے اظہار سے عاجز ہوتا ہے، اور سحر جو ہوتا ہے یہ شوخہ بازی اور دھوکہ فریب، ہاتھ کی بناوٹ اور صفائی ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طرف کہ پھونک سے کام کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ ہجر کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب اللہ فرماتا ہے ہم موسیٰ آدم علیہ السلام کو ٹھیک کر لے، اور ٹھیک کرنے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا امر اس کے اندر پھونکے۔ وَنَفَخْتُ سمجھتے ہو نا؟ نفخت، وَنَفَخْتُ فِيهِ عربی میں نفخ کس کو؟ پھونک کہتے ہیں۔ ہم اس میں پھونک لے اپنا امر۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا نا، اور بنانے کے بعد اللہ نے اپنا امر اس میں پھونکا، جب پھونک دیا تو آدم زندہ ہو گیا، اس میں جان آ گئی۔ تو پھونک سے جو کام کرتا ہے وہ کس کی ذات ہے؟
اللہ کی ذات ہے، امر سے کام کرنا، پھونک سے کام کرنا۔ یہاں دیکھیں دوسری مثال اللہ رب العزت بیوی مریم کی بیان کرتی ہے، اس لیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم اور عیسیٰ کی تخلیق کے اندر دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس طرح آدم پھونک سے پیدا ہوئے ہیں اور کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح آدم کلمتاً القاہ، عیسیٰ جو ہے وہ بھی کلمہ تھا، کلمتاً القاہ الی مریم، ایک کلمہ تھا جو اللہ نے القاء کیا ہے بیوی مریم کی طرف۔ آپ دیکھیں سورۃ انبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا اپنے شرم اور حیا کی، جس نے حفاظت کی ہوئی تھی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے پھونکا اس میں اپنے امر میں سے، روح میں سے۔ تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں تو اس کے لیے باللفظ پھونک آیا ہے۔ تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں سورۃ آل عمران، دیکھیں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، ایک پرندہ مٹی سے بناؤں گا، بنانے کے بعد شکل اس کی پرندے کی ہوگی، بنانے کے بعد فانفخ فیہ، اس میں جو ہے میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ ہو جائے گا، اڑ جائے گا۔ اب دیکھو مٹی سے پرندہ عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے امر سے کیا ہو جاتا تھا، وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ تو یہ معجزہ کس کا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول تھے نا۔ اب پھونک سے کسی چیز میں جان آ جائے تو قرآن کہتا ہے یہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے اور یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر کوئی یہ کہے کہ ساحر بھی بِإِذْنِ اللہ کام کرتا ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے یا نہیں کہ اس نے نبی اور ساحر کے اندر فرق ہی نہیں کیا۔ ارے بِإِذْنِ اللہ جو خر کی عادت کام کرتا ہے وہ اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے، ساحر اور جادوگر نہیں ہوتا ہے وہ۔ اب تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں، آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایک آیت سورۃ بقرہ سے پیش کی جاتی ہے، آیت نمبر 102، اور اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو جو ہے اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، فرشتوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے، اور اس کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار بھی ہے، میاں بیوی اس کے اندر جدائی بھی اس کے ذریعے ڈالی جا سکتی ہے۔ آیت یہ پیش کی جاتی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو سنا دوں، مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی، کہتے ہیں یہ تو مفسر نے لکھا ہے۔ ارے مفسر کل قیامت کے دن آپ کو نہیں بچائے گا، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، ٹھیک ہے وہ عالم گزرا ہے لیکن آپ کی طرح انسان ہے وہ، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی غلطی کو دہرائے نا، اپنی اصلاح خود کرے، قرآن کے اندر غور و فکر کرے۔ مفسر تو آپ بھی بن جاؤ گے، 10 تفسیریں جمع کر لو، گھر بیٹھ جاؤ شروع کر لو، ایک مفسر آپ بھی بن جاؤ گے، آپ بھی مفسر بن جاؤ گے۔ یہ آسمان سے مفسر نہیں آتا، یہ اللہ کا رسول نہیں ہوتا ہے، ہم اور آپ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے مفسر بن جاتے ہیں۔ لوگوں نے تفسیروں کو بھی قرآن سمجھ لیا، اتنی سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی، یہ تو تفسیر نے لکھا ہے۔ ارے بھائی تفسیر نے لکھا ہے، غلط لکھا ہے، غلط ہے وہ۔ اب آپ دیکھیں ان کا ترجمہ جو کرتے ہیں، پہلے وہ دیکھیں۔
اور یہ پیچھے چل پڑے اس چیز کے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور وہ جادو جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، یہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ دونوں کہا کرتے تھے ہم فتنہ ہے تم کفر نہ کرنا. بس یہ لوگ ان سے سیکھتے تھے وہ علم جس کے ذریعے یہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اور یہ کسی کو نقصان جادو سے نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے پہنچاتے تھے. اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اور یہ ترجمہ کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو ثابت ہو گیا، فرشتوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے، اللہ کے اذن سے اس سے نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے. یہودی یہ کام کرتے تھے. اب ہم ان کے عقیدے کا آپریشن کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں لا کے اللہ کی کتاب، یہ آپریشن تھیٹر ہے، اس میں ان کا آپریشن کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، آیت 101 دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی بلا دیا اللہ کی کتاب کے تعلیمات کو، اور کیا کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کے مقابلے میں شیطان جو ان کو تعلیم دیتے تھے اس تعلیم کے پیچھے چل پڑے. تو دیکھیں شروع میں ابتدا میں اللہ نے کیا فرما دیا کہ یہ یہود جو سحر کر رہے ہیں، تعویذ اور گنڈے کا کاروبار کر رہے ہیں، جنتر اور منتر کر رہے ہیں، کالے اور پیلے علم کا کام کر رہے ہیں، یہ آستانے اور خانقاہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ سارا چکر ان کا جو ہے یہ شیطانی علم ہے جو سلطنت سلیمانی کے مقابلے میں یہ کرتے تھے. وما کفر سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا. دیکھیں اس سے پہلے آیت نمبر 97 کے اندر آپ دیکھیں اور 98 کے اندر آپ دیکھیں، 98 آپ دیکھ لیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، اللہ کے ملائکہ کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. آخر اس آیت کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب آپ تو تفسیروں کو مانتے ہو نا، تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کہ اس آیت کا شان نزول وہ کیا بیان کرتے ہیں یا اس کی تفسیر وہ کیا بیان کرتے ہیں. تو اس کی تفسیر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت جو ہے وہ جادو سے چلایا کرتے تھے. ہاروت اور ماروت کے بارے میں انہوں نے ایک قصہ گڑھا تھا. وہ قصہ یہ گڑھا تھا کہ بابل شہر کے اندر دو نیک انسان تھے جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے. اللہ کی طرف سے جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور وہ جو کچھ سکھاتے تھے ان کو جبریل اور میکائیل سکھاتے تھے، اور وہی تعلیم پھر ہمارے بڑوں نے سیکھی ہے. ارے یہ جادو کوئی شرک اور کفر تھوڑی ہے، یہ تو ہاروت اور ماروت کو جبریل اور میکائیل نے سکھایا ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے. اللہ نے اس آیت کے اندر ان کے عقیدے کی بہتری کی ہے، ان کے اس باطل عقیدے کو برباد کر دیا ہے، اس کا آپریشن کیا ہے قرآن نے کہ ظالمو تم اللہ کے رسولوں، اللہ کے ملائکہ اور اللہ کے پر الزام لگاتے ہو. اللہ پاک ہے اس سے، اللہ کے رسول پاک ہے اور اللہ کے ملائکہ اس سے پاک ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ نے اس کی پھر وضاحت کر دی کہ تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، تم شیطانی تعلیم کے پیچھے چل پڑے تھے. ہرگز سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، سحر نہیں کیا تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن تمہارے ان شیطانوں نے کفر کیا تھا، ان ہاروت اور ماروت نے کفر کیا تھا، تمہارے ان بڑوں نے احبار اور رہبان نے یہ کفر کیا تھا. لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، سنو کوئی جادو ملائکہ کے ذریعے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پہ نہیں اتارا گیا. ماں یہاں نافیہ ہے، کوئی جادو اللہ کی طرف سے ملائکہ کے ذریعے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر نہیں اتارا گیا. یہ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے.
ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرے. جادو شیطانی عمل ہے، جادو دھوکہ ہے، جادو فریب ہے، جادو شعبدہ بازی ہے، جادو کفر ہے، ٹھیک ہے نا، جادو شرک ہے. اور اس کی نسبت کس کے طرف کی جاتی ہے؟ اللہ اور اللہ کی ملائکہ کے طرف. یہ کفر کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اے اللہ ہم شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کرتے. شر کی نسبت کس کے طرف ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، سورہ حجر کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم تو ملائکہ کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کی بات سچی اور حق ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کا رسول دین حق لے کے دنیا کے اندر آتا ہے. اللہ کی بات حق، رسول کی بات حق، ملائکہ کی بات حق. اب جادو کس کا علم ہے؟ یہ شیطانوں کا علم ہے میرے بھائی. اگر آپ کہو گے کہ ملائکہ نے سکھایا تو ملائکہ کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. اس لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ملائکہ خود کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو وہی آتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اگر آپ کہو گے کہ جادو ملائکہ نے سکھایا ہے تو ملائکہ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو یہودیوں ساحروں کے استاد ملائکہ ہو گئے، ملائکہ کے استاد اللہ ہو گئے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. یہودی تو چھوٹے ساحر ہیں، ان سے بڑے ملائکہ ہو گئے، ملائکہ سے بڑے اللہ ہو گئے. العیاذ باللہ. کہاں جاتا ہے یہ فتویٰ؟ ذرا غور و فکر کر. ایک گندی چیز کو اس کے ملائکہ کی طرف منسوب کرنا، اس کے رسولوں کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرنا، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو اس امت کے اندر پھیلایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں سحر کے اندر قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ ساحر جہاں سے بھی آ جائے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہاں جو قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے پہلے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ وہ تعلیم سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ ہم میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکے، یہ نہیں کہ ڈالتے تھے، ڈال سکے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہ اپنے اس سحر سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر نقصان اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے. نقصان کس کے اذن سے پہنچتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے قرآن کہتا ہے سورہ تغابن اٹھا کر دیکھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ ساحر سحر کرتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساحر کسی میاں اور بیوی کے جدائی ڈالتا ہے درمیان اور وہ جادو کرتا ہے جدائی ڈالنے کے لیے، تو وہ تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ حکم بھیجتا ہے کہ چل ہو جا، تو وہ گناہ کا کام العیاذ باللہ پھر اللہ سے کرواتے ہیں. جی ساحر تو صرف بدنام ہو جاتا ہے العیاذ باللہ. میرے بھائیو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. اگر سحر میں کوئی اثر ہوتا آج پوری دنیا کے اوپر ساحروں کی حکومت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ امریکہ میں ساحر کی حکومت ہوتی، برطانیہ میں ساحر کی حکومت ہوتی، انڈیا میں ساحر کی حکومت ہوتی، پاکستان میں ساحر کی حکومت ہوتی. اس لیے آپ نے تو بہت بڑی اتھارٹی اس کو دے دی ہے. موسیٰ پہ سحر ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہو گیا. ساحر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکتا ہے، العیاذ باللہ ساحر نظر بندی کر سکتا ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے. ارے یہ سب کچھ جب وہ کر سکتا ہے تو انڈیا اتنے اپنے بجٹ کو کیوں ضائع کرتا ہے؟ تھوڑے سے ساحر رکھ لے، وہ لاکھوں کی فوج نہ رکھے، وہ ایٹم بم نہ بنائے، وہ میزائل تیار نہ کرے، وہ روس سے اسلحہ نہ خریدے، وہ امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل سے اسلحہ نہ خریدے. کچھ ساحر بنا لے اور ساحروں سے کہے کہ اس ملک کو تباہ کرو، پھونک مارو شابہ، اس ملک کو تباہ کرو، جنتر منتر پڑھو شابہ، اور وہ جنتر منتر پڑھے اور پھونک مارے اور کام ہو جائے. ہو یا نہ ہو؟ یہ ڈکیت بیچارے اپنے آپ کو مرواتے ہیں جب ڈکیتی مارتے ہیں بینک میں، وہاں جاتے ہیں یہ بھی مارتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں. کچھ کلمات خبیثہ سیکھ لینا ہمارے مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے، ہمارے مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، امیر صاحب سے، ناظم صاحب سے، ان سے فتویٰ لے لے اور اس کے بعد کچھ کلمات جو ہے وہ سیکھ لے.
وہ بتا دیں گے کہ بھائی ہاں اثر ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ اثر ہے، تسلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ منتر سیکھ لے، اور سیکھنے کے بعد کلاشنکوف لے کے نہ جائے، وہ منتر لے کے چلا جائے، بینک میں داخل ہو جائے، منتر پڑھے، سب کی نظر بندی ہو جائے گی، کھجوری بھر کے وہاں سے نکل جائے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا، آئے گا نظر بندی جو ہو گئی۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ کل وہ آپ کے یہاں پہنچ جائے، آپ کے سفر پہ گئے ہو، گھر میں موجود نہ ہو، اور نظر بندی کر لے اور بچے کہے کہ بابا جی آ گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ توبہ کرے، توبہ کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو اس زمین پر اللہ کے علاوہ ایک اور الہ بنا دیا ہے کہ اس کے پاس بھی بہت اتھارٹی ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس کھڑی انگلی کو یہ ٹیڑھی نہیں کر سکتے، کھڑی انگلی کو ٹیڑھی نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ آج تک یعنی تقریباً 1985 سے اس میدان میں نے قدم رکھا ہوا ہے، روڈوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، ہم بول بول کے تھک گئے ہیں۔ ارے تعویذ کرنے والا کوئی ہے، لاؤ ہم پر کر کے دکھائے۔ کوئی جادو کرنے والا ہے، ہم پر کر کے دکھائے۔ کوئی نظر لگانے والا ہے، ہم پر نظر لگا کے دکھائے۔ آج تک کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کی۔ کہتے نہیں جی آپ کا عقیدہ نہیں ہے نا، جس کا عقیدہ ہوتا ہے اسی پہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس اسی پر ہونے دو۔ یقینی بات ہے جو مشرک ہوتا ہے وہی پٹتا ہے۔ الحمدللہ مومن جو ہے وہ روشنی میں آ گیا ہے، یہ ٹھگ اس کو نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے ہماری جان چھوٹ گئی الحمدللہ۔ نہ کالے داغے پہ عقیدہ، نہ لوبان کی دنیوں پہ عقیدہ، نہ پیروں سے مانگتے ہیں، نہ نبیوں سے مانگتے ہیں، نہ ولیوں سے مانگتے ہیں، نہ آسمان کے ملائکہ سے مانگتے ہیں، نہ جنات سے مانگتے ہیں، نہ ساحروں پہ عقیدہ ہے، نہ دم اور درود پہ عقیدہ ہے، نہ تعویذ اور گنڈوں پہ عقیدہ ہے۔ ایک اللہ پہ عقیدہ ہے، اور جس کا اللہ پہ عقیدہ ہو جائے، الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ سوال کرتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الحمدللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ کسی کا کوئی سوال ہو، اشکال ہو، اعتراض ہو، کر سکتا ہے اپنے